اب آؤ اس منزل پر، اب آؤ اس مقام پر کہ جس سے کربلا بالکل نزدیک نظر آتا ہے۔ ایک ایسا شہزادہ سرکار کے خانوادے مقدس میں پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ امام علی مقام ہے جسے امام حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ امام، امامت کی آبرو تجھ سے، تو وہ امام، امامت کی آبرو تجھ سے، حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے۔ اور حشر تک زندہ ہے تیرا نام ہے ابن رسول، حشر تک زندہ ہے تیرا نام ہے ابن رسول، کر گیا ہے تو وہ احسان نوع انسانی کے ساتھ۔ اور یہ کون سی بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ حسینی ہے۔ حضرت امام علی مقام، سید الشہداء، شہید کربلا، شہید گلگن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ جب یہ شہزادے پیدا ہوتے ہیں اسی وقت سے فرشتوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں فرشتے آ کر اس بات کو بتانے لگتے ہیں کہ اے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رحمت للعالمین، آپ کی گود میں یہ کھیلنے والا بچہ جو آج آپ کی گود میں کھیل رہا ہے، جو آپ کی پشت مقدس پر سوار ہو رہا ہے، جس کے ساتھ آپ لاڈ کرتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، جنہیں آپ اپنے باغ کا پھول کہتے ہیں، جنہیں آپ نے سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا ہے، انہی میں سے یہ حسین وہ حسین ہے جسے میدان کربلا میں آپ ہی کے امتی نہایت بے دردی سے شہید کریں گے۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اور ان سے شدید محبت کا اظہار فرمایا، اور ارشاد فرمایا یہ حسن اور حسین کون ہیں؟ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اب یہیں سے بات کھلتی چلی جاتی ہے، یہیں سے معاملہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اہل بیت کی دشمنی میں اور اس دنیا دنی کی محبت میں، حکومت کی لالچ میں، جن یزیدیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادہ مقدسہ اور گلیم مصطفیٰ میں پوشیدہ ہو کر کے ہر جس سے پاک ہو جانے والے حسین کو ایذائیں دی ہیں، وہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو بھی ایذا دی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کو تکلیف دی انہوں نے مجھ کو تکلیف دی، جنہوں نے ان کو ایذا دی انہوں نے مجھ کو ایذا دی، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ اکبر، میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہزادے اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی سرزمین پر اور اس وادی غیر ذی زرع میں، اس علاقے ویران کے اندر ایمان اور عشق خداوندی کا امتحان دیتے ہیں، اور نہایت بلند مقام پر بلند طریقے سے امتحان دیتے ہیں۔ نبی کو معلوم ہے کہ میرا یہ شہزادہ شہید ہونے والا ہے، اس پر بلائیں آنے والی ہیں، مصیبتیں آنے والی ہیں۔ وہ نبی جو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کا سینہ شق ہو جاتا ہے، وہ نبی جو اشارہ فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ لیکن سب کچھ جاننے اور سننے کے بعد بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کے لیے آسانی کی دعا نہیں فرمائی، دشمنوں کے دفعیے کی دعا نہیں فرمائی، مصیبتوں کے ٹلنے کی دعا نہیں فرمائی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اصول کو جانتے ہیں کہ جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے، اور جن لوگوں کا امتحان اہل محبت ہی کا لیا جاتا ہے، آزمائش اہل محبت ہی کی جاتی ہے، اور خدا جن سے پیار کرتا ہے ان کے گلوں پر، ان کی حلقوں پر چھریاں بھی چلواتا ہے، پھر ان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہاں پر آپ غور کریں، ایک وہ شہزادہ ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جن کو ان کے باپ کے ہاتھوں سے ان کے حلقوں پر چھری چلوائی گئی، تو ساری دنیا کے مسلمان آج حج کے انداز میں ان کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے حرمین کی سرزمین پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ حسین ہے، شہزادہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہادت کا جام نوش کیا، پورے خانوادے کو لٹایا، اور اپنی ساری زندگی کے سارے احساس کو اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہزادہ کربلا کی سرزمین پر حاضر ہے۔